الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق اللہ مولانا العظیم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ وہ خدا کا جس نے بتا دیا صلو علیہ وآلہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز بزرگان محترم اور عزیز ساتھیو، ربیع الاول کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے ہمارا دھیان اور خیال فوراً رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم اس امت کو عطا فرمائی ہے، ایک قرآن کریم اور دوسری نعمت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا انسانیت پر بڑا عظیم احسان فرمایا۔ جس وقت کہ دنیا انسانیت اور مانوتا کے سلسلے میں بالکل نیچے آ چکی تھی، گر چکی تھی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت فرمائی۔ دنیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لانچ کیا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ تو دو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی عظیم، ایک قرآن کریم اور ایک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور کمال یہ ہے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔ قرآن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے
جو حضور کی زندگی ہے وہ قرآن کہتا ہے. ایک بولتا قرآن ہے، ایک خاموش قرآن ہے. حضور یہ بولتا ہوا قرآن ہے تو قرآن یہ خاموش قرآن ہے، دونوں ایک ہی ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عادات کیا تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن کریم ہے. یہ بڑی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی. یہود اکانومی اور مالیت کے اعتبار سے دنیا کی پہلے نمبر کی قوم ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس اپنی مذہبی کتاب کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. مشکل سے حضرت موسیٰ کی زندگی ان کے پاس 4-5 سالہ ملے گی، لیکن یقینی نہیں کہ یہ ساری باتیں آسمانی ہے. تو وہ لوگ بھی اس معاملے میں ناکام رہے. عیسائی لوگ گنتی کے اعتبار سے، پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا کی پہلے نمبر کی قوم ہے، لیکن وہ لوگ بھی اپنی مذہبی کتاب سنبھالنے میں ناکام رہے. ابھی دنیا میں 35 قسم کی بائبل چل رہی ہے. سالوں سے وہ لوگ اس محنت میں لگے ہوئے ہیں کہ ساری بائبلوں کو جمع کر دیا جائے اور ایک بائبل بنا دیا جائے. لاکھوں روپے، کروڑوں روپے اس سلسلے میں وہ خرچ کر چکے، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہے. قرآن کریم 14 صدیاں گزر چکی، ایک نقطے کا فرق آج تک نہیں آیا. ان کی کسی کتاب کے سلسلے میں یہ نہیں کہہ سکتے یقین کے ساتھ کہ یہ آسمانی ہے، اور قرآن کے ایک نقطے کے بارے میں یوں نہیں کہہ سکتے کہ آسمانی نہیں ہے. حضرت مولانا کلیم صدیقی دامت برکاتہم العالیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ کے کتب خانے میں پہنچا. وہاں پر میں نے کتابوں کو دیکھا تو ایک کتاب یہ لکھی ہوئی تھی کہ آج تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہے. تو وہ کتاب کو میں نے نکالا تو اس میں فہرست تھی. آخری پیج، آخری صفحہ میں نے کھولا تو اس میں گنتی تھی، عدد تھی 29,774، 29,774. یہ عدد میں نے آخری دیکھا. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے سامنے ساری کتابیں لکھنے والے کے پاس ہو. دنیا کی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو اس کے سامنے نہیں آئی ہو. مفتی خالد سیف اللہ رحمانی فرماتے ہیں کہ میں مکۃ المکرمہ کا ایک کتب خانے کا نام ہے السلام علیکہ ایھا النبی. اس کتب خانے میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام چل رہا ہے. آپ کیسا بیٹھتے تھے، کیسا اٹھتے تھے، کیسا چلتے تھے، کیا کھاتے تھے، اس سیرت پر 1500 والیوم میں کتابیں آ رہی ہیں. ایک شامی عالم حضور کی جھوٹیوں پر، نالین مبارک پر 55 کتابیں لکھ چکا ہے. صرف جھوٹیوں پر 55 کتابیں. خلاصہ کلام یہ کہ یا قرآن کی بات یا حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی زندگی کو محفوظ کرنے کا سلسلہ، تو اس میں تو اس امت کو 100 میں سے 100 نمبر دیے جائیں گے. برابر سنبھالا ہے. لیکن دوسری طرف عملی زندگی دیکھنے کے لیے فخر کر لینے سے خالی کام نہیں چلتا. ہم نے دوسروں کے پیتل کو سونا سمجھا اور ہمارے سونے کو، ہمارے گولڈ کو ہم نے پیتل سمجھ لیا. لوگ فیشن کرتے رہے اپنی زندگی اور اپنے زمانے میں. ہماری فیشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. لوگ ٹائی پہن کر کے اپنی فیشن بتلاتے رہے. محمدی اپنی داڑھی بتا کر کے اپنی فیشن بناتا ہے. حضور کی خوبصورتی اسی عالم میں تھی. آج بڑھاپے کے عالم میں پہنچ جاتے ہیں، بال سفید ہو جاتے ہیں، پوتے نواسے گود میں کھیلتے ہیں، پھر بھی بندہ حضور کی سیرت اور شریعت اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو والضحیٰ کہا.
وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کا احسان نہیں جتلایا، صرف محمد کا احسان جتلایا ہے۔ ہوائیں صبح شام چلتی ہے لیکن ہواؤں کا احسان نہیں چلایا، وہ صرف مسلمان استعمال نہیں کرتے، وہ تو غیر یہود نصارہ بھی استعمال کرتے ہیں، کھانا رزق جانور بھی کھاتے ہیں۔ حالانکہ اگلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو نجات دی سمندر سے، احسان قرآن میں نہیں جتلایا۔ ابراہیم کو نجات دی، احسان قرآن نے نہیں جتلا، صرف ایک بات پر قرآن احسان جتلاتا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میرا محبوب میں تم کو دے رہا ہوں کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ اللہ احسان جتلا رہے محمد پر کہ میں نے میرا محبوب تم کو دے دیا۔ کون ایسا ہے جو اپنا محبوب دے دے؟ محمد کون ہے؟ کون ہے محمد؟ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا چہرہ خالی میری طرف آسمان میں اٹھا دے تو میں قبلہ بدل دیتا ہوں۔ محمد کون ہے؟ قرآن محمد کے چہرے کو بیان کرتا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ محمد کون ہے؟ قرآن ان کی زلفوں کو قرآن واللیل کہتا ہے۔ محمد کون ہے؟ جن کے دانتوں کو قرآن یاسین کہتا ہے۔ محمد کون ہے؟ جس کی چادر کو قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے۔ محمد کون ہے؟ جن کے سینے کو قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے۔ محمد کون ہے؟ جن کے اخلاق کو قرآن وانک لعلی خلق عظیم کہتا ہے۔ کون ہے محمد؟ کتنی خوبصورتی ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک معمولی چیز بتلاؤں، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، مکہ میں جو دور چلتا تھا وہ یہ چلتا تھا کہ چھوٹے بچے شہر سے گاؤں میں لے جایا کرتے تھے دودھ پلانے کے لیے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی کچھ بچے دودھ پلانے کے لیے، ایک چبوترا ہوا کرتا تھا، وہاں پر لوگ جمع ہوتے تھے، دودھ پلانے والی آتی تھی، ان کو لے جایا کرتی تھی۔ ساری دودھ پلانے والی آئی، حضور کا یتیمی کا نام سنتے ہی کوئی پکڑتا نہیں تھا۔ محمد تو یہ ہے کہ جن کی یتیمی کو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ۔ لوگ بچے لینے کے لیے آئے، سب بچے لے لیے گئے، حضور کو کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا ہے، یتیم ہے کیا ملے گا۔ حلیمہ کی سواری جو تھی وہ کمزور تھی، تیز نہیں تھی، دیر سے پہنچی، کوئی بچہ بچا نہیں تھا۔ اپنے شوہر سے کہا ایک بچہ یتیم بچا ہے، چلو ان کو لے کر جاتے ہیں۔ کہا خالی ہاتھ جانے سے اچھا یہ ہے کہ محمد کو لے جاتے ہیں۔ گھر پہ گئے، اندر جا کر کے حلیمہ فرماتی ہے کہ جب چہرہ حلیمہ نے حضور کے چہرے پر سے کپڑا ہٹایا ہے، حلیمہ کہتی ہے میں نے گاؤں میں دیکھا ایسا خوبصورت چہرہ آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ بی بی آمینہ کہتی ہیں تو گاؤں کی بات کرتے ہیں، میں نے شہر میں دیکھا کہ ایسا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ عبد المطلب کہتے ہیں تم گاؤں شہر کی بات کرتے ہو، میری بات سنو، میں ملکوں کا سفر کر کے آیا ہوں، میں نے کسی ملک میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا۔ جبرائیل آسمان سے آئے، تم ملکوں کی بات کرتے ہو، میں پوری دنیا گھما ہوں مشرق سے مغرب تک، اتنا خوبصورت بچہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ آسمان سے خدا کی ندا آتی ہے، جبرائیل کیا بات کرتا ہے؟ جبرائیل تو میں نے اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا تو کیسے تجھے نظر آئے گا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، جن کی خوبصورتی پر قرآن قسم کھاتا ہے، جن کی عمر کی اللہ قسم کھاتے ہیں، لا عمرک، تیری زندگی کی قسم محمد۔ یہ 63 سالہ زندگی کی قسم نہیں ہے، یہ قسم اس بات کی ہے کہ محمد تیرا چلنا کتنا نرالا ہے، تیرا بیٹھنا کتنا نرالا ہے۔ وہ محمد کون ہے؟ وہ محمد جس جگہ پر بیٹھ جائے اس کو خدا روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیتا ہے۔ وہ محمد کون ہے؟ جس جگہ پر کھڑا ہو کر کے دعا کر دے اللہ رب العالمین اس کو جنت البقیع بنا دیتا ہے۔ وہ محمد کون ہے؟ اللہ کہتا ہے محمد سن میری بات، اذان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ کوئی محمد الرسول اللہ نہ کہہ دے۔ محمد سن، تکبیر اس وقت مکمل نہیں جب تک کہ کوئی تکبیر میں تیرا نام نہ لے، اور یاد رکھ کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب کہ تیرے رسالت کی کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔
وہ محمد کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے بھی 12 حروف، محمد الرسول اللہ اس کے بھی 12 حروف، کلمے کے دونوں جز کے 12 حروف ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہ لا الہ الا اللہ میں نکتہ ہے، نہ محمد الرسول اللہ میں نکتہ ہے، کسی بھی جگہ بھی نکتہ نہیں ہے۔ یاد رکھ اے محمد، نہ تیرے میں نکتہ ہے نہ میرے میں نکتہ، میں جس طرح سب کے لیے معبود ہوں محمد، تو بھی سب کا محبوب ہے۔ یہ محمد، ان کی خوبصورتی کا یہ عالم کہ جس کی تعریف خدا کر دے، عرش پر چلے تو عرش والے تعریف کرے، فرش پر چلے تو فرش والے تعریف کر دے۔ اور آج اس سلسلے میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، استرا ہماری داڑھیوں سے ہٹتا نہیں۔ غیرت کی بات ہے، شرم کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سفید والوں کو عذاب دینے سے شرماتے ہیں، حدیث میں ہے۔ پوتے کھیلتے ہو گئے، نواسے کھیلتے ہو گئے، نواسے گودوں میں آ گئے، پوتے گودوں میں آ گئے، پیر کپڑوں میں لٹکا دیے ہیں، لیکن ابھی تک چہرے کی خوبصورتی کو مٹانا پسند نہیں کرتے، حالانکہ خوبصورتی اسی میں ہے۔ داڑھی رکھنا کوئی سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا ہے کہ جس کی داڑھی نہ ہو۔ سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں۔ ہم نے غیروں کے پیتل کو سونا سمجھا، ہمارے گولڈ کو ہم نے پیتل سمجھ لیا، غیروں کے پیتل کو سونا سمجھ لیا۔ کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محمد بندے میرے ہیں، امت تیری ہے، سجود میرے لیے تو درود تیرے لیے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اس بات پر خالی کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ میں نے تم پر احسان کیا کہ میں نے میرا محبوب محمد تم کو دے دیا ہے، اس لیے کہ ان کی زندگی کے مطابق تم اپنی زندگی بنا لو۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ وہ کون محمد ہے؟ وہ قدم اٹھائے تو سنت بن جائے، وہ زبان سے گفتگو نکالے تو حدیث بن جائے، وہ محمد عمل کر لے تو شریعت بن جائے، وہ ہاں کر دے تو حلال ہو جائے، وہ نہ کر دے تو حرام بن جائے، وہ خوش ہو جائے تو جنت نے، وہ ناراض ہو جائے تو جہنم بن جائے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی زندگی پر مر مٹنے کی ضرورت ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہی پیغام دیتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت میں 2 ولادتیں ہوئی، ایک ولادت یاد رہی، دوسری ولادت بھول گئے۔ ایک ولادت تو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، جس میں محمد بن عبداللہ کا ظہور ہوا۔ دوسری ولادت 40 سال کی عمر میں ہوئی، جس میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جہاں پر اقرأ بسمی کے ذریعے آپ کو نبوت کا مژدہ سنایا گیا۔ یہ محمد ہے۔ اصل میں اس زندگی میں کوئی نمونہ نہیں ہے، کوئی کام کرنے کے نہیں ہے، تو اس سلسلے میں بڑی مضبوط رائے ہمارے پاس ہے، اور محمد الرسول اللہ میں ساری زندگی ہے، اس سلسلے میں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ حقیقت تو یہ چاہیے تھا کہ اس نبوت کے طریقے کو اپنی زندگی میں اپنا لیتے۔ کتنے خوبصورت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند تھا، 14ویں رات کا چاند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن کی 2 چادریں آئی تھی، جس کی دھاڑیاں سرخ کلر کی تھی۔ وہ چادریں حضور نے پہنی تھی، وہ حلہ جوڑا وہ پہنا تھا کہ میں بیٹھا تھا باہر تو حضور کو دیکھتا ہوں، ایک طرف چاند کو دیکھتا ہوں، ایک طرف 14ویں رات کا چاند ہے، ایک طرف حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا، آخر میں میری نظروں نے فیصلہ کر دیا محمد جیسا خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ چاند بھی محمد کے سامنے، گویا چاند کی روشنی ہی محمد سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کون ہے؟ میری انگلی اٹھتی ہے تو فتنے اور فساد وجود میں آتے ہیں، محمد کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کون ہے محمد؟ میری انگلی اٹھتی ہے تو غیبت ہو جاتی ہے، محمد کی انگلی اٹھتی ہے تو درخت اب چل کر کے اپنے پاس آ جاتے ہیں۔ محمد کی انگلی اٹھتی ہے تو کنکر کاٹ میں کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ یہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی خوبصورتی میں حسان ابن ثابت شاعر اسلام کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھوں نے آپ کے جیسا خوبصورت کوئی نہیں دیکھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، کہ آپ سے زیادہ جمیل با جمال صاحب جمال کسی ماں نے نہیں جنا ہے۔ خلقت مبرأ من کل عیب، گویا کہ آپ کو بغیر عیب کے پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء، جیسی آپ کی چاہت تھی ویسا اللہ نے آپ کو بنایا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، خلاصہ کلام یہ کہ آج کا یہ پیغام رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ہمارے لیے راہ پر آنے کا ذریعہ بن جاوے، ہماری زندگی سدھارنے کا ذریعہ بن جاوے، سنت و شریعت کے پابند بنانے کا ذریعہ بن جاوے، یہی چیزیں لے کر کے قبر تک پہنچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔